سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے 122 تک بلکہ 123 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون انا ارسلناک بالحق یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ولا تسألوا اور آپ سے پوچھیں گے نہیں عن اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ حتى تتبع ملتهم جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی قل ان هدى اللہ کہہ دیجئے جو اللہ کی ہدایت ہے هو الہدی وہی سیدھی راہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتی جو حق ہے اس کے پڑھنے کا اولئک یؤمنون بہ ایسے ہی لوگ اس پر یقین بھی لاتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو انکار کرے گا اس کا فاولئک هم الخاسرون تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یا بنی اسرائیل
اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو ہمارے احسانات، التی انعمت علیکم، جو ہم نے تم پر کیے، وانی فضلتکم، اور اس بات کو کہ ہم نے تم کو بڑھائی دی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی، کہ کام نہ آئے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کام آئے گی اس کو سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ ان آیات کریمہ میں پہلے تو تسلی کا مضمون ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ایک زجر ہے اور تنبیہ ہے، پھر ایک دلیل نقلی ہے علماء سابقین سے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نے ان اہل کتاب کو اور مشرکین کو راہ راست پر لانے اور دین حق سمجھانے کا ہر رخ اختیار کر لیا، لیکن وہ اپنی ازلی شقاوت و بدبختی اور کج ذہنی کج روی کی بنا پر راہ راست پر نہیں آئے، تو آپ کو جو ان کے کافر رہنے کا جو صدمہ ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، آپ وہ پریشانی ختم کر دیں۔ ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے اور وہ سچا دین آپ نے پیش بھی کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ان بدبختوں کی انہوں نے نہیں مانا، تو ان کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا موقف غلط تھا یا آپ نے اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے۔ آپ کو تو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، جس نے بات مان لی اس کو اخروی نجات کی، کامیابی کی خوشخبری سنا دی، اور جس نے نہیں مانی اس کو ڈراوا بھی سنا دیا۔ رہی یہ بات کہ اس کے باوجود لوگ نہیں مانے، تو آپ اس غم میں نہ گھلیں، پریشان نہ ہوں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ان دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور جہنم میں کیوں چلے گئے۔ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام میں ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ان پر داروغہ بنا کر، آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان کو ہر حال میں آپ نے راست پر ہدایت پر لانا ہے اور ایمان ان میں داخل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس فکر میں رہتے تھے یہود اہل کتاب کے بارے میں، خاص طور پر
کہ کسی طریقے سے یہ راہ راست پر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتے تھے۔ صفحہ 381 نکالیں، 15واں پارہ سورہ کاف۔ پہلی سطر دیکھیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں آپ ان کے راہ راست پر نہ آنے کے سبب سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر وہ آپ کی اس بات کو نہیں مانتے تو افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اس طرح کا مضمون قرآن کریم کے متعدد مقامات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں، ان میں سے کوئی شخص ہدایت پر نہیں آتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے اپنے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی کسر چھوڑی ہے یا آپ کا موقف غلط ہے۔ آپ تسلی رکھیں، آپ کا موقف بھی صحیح ہے اور آپ نے حق بھی ادا کر دیا ہے، لیکن جو شقاوت ازلی لے کر آئے ہیں وہ اگر ٹیڑے ہیں تو ٹیڑے رہیں گے، آپ غم نہ کریں۔ ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ جہنم میں جانے کے ذمہ دار آپ کی تبلیغ کی کمی نہیں بلکہ ان کی اپنی کجروی ہے اور اپنی بدبختی ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات کے اندر آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے ما سلککم فی سقر، جہنم میں سے پوچھیں گے، یتساءلون، جہنم میں سے پوچھیں ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لانے کا سبب کیا بنا، کس نے تم کو دوزخ میں بھیج دیا؟ تو ایک بات یہ قرآن کریم نقل کی، قالو، جواب میں کہیں لم نک من المصلین، دوزخ میں جانے کا سبب ایک یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم دین کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کے ساتھی تھے، حتیٰ اتانا الیقین، تاہم کہ ہم پر موت آ گئی۔ تو جہنم میں جانے کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ذمہ دار نہیں ان کے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ باقی ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر پوری خواہش ہوتی تھی کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ یہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک بڑی تعداد ان کے پیروکاروں کی ہے، تو اگر یہ راہ راست پر آ گئے تو ان کے پیروکار سارے کے سارے راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر، اس توقع پر اکثر و بیشتر بہت سارے معاملات میں ان کو رعایت بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہ یہودی یا عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین کے پیروکار نہ بن جائیں، یہ آپ سے خوش اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، ورنہ یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی موقع پر آپ سن چکے ہیں کہ یہودی دنیا کی بدبخت ترین قوم ہے، ضدی، ہٹ درم، اور آپ اپنے موقع میں بہت پکے، حتیٰ کہ یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ کوئی شخص اگر ان کے دین و مذہب میں داخل ہونا چاہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہودی نہ کہلائے۔ وہ کہتے ہیں جو نسلی یہودی ہے وہی یہودی ہے، وہ اپنے دوسرے کو اپنے مذہب سے برگشتہ کرنے کی ہر وقت فکر کریں گے، لیکن اپنے مذہب میں یہودیت میں داخل نہیں کریں گے اس کو۔ دوسری بات، یہودی اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، مذہبی کتابیں ظاہر نہیں کرتے، اس کے اندر جو خوفناک ان کے عزائم اور منصوبے ہیں، یعنی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا پتہ نہ چل جائے ہمارے عزائم کا۔ ظاہری طور پر بڑے صلح کلی رہتے ہیں، جیسا کہ آپ مغرب میری دنیا کے جن جو کفار منافقین ہیں، ان کو منافق اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست، امریکہ جو ساری دنیا کے طاغوتوں کا سب سے بڑا امام ہے، وہ
فریب خوردہ لوگوں کو، جن میں آپ کا پاکستان بھی ہے، اس قسم کے لوگوں کے ہم تمہارے دوست ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایمان سے خالی لوگ ہیں، جن کے بھیجے خالی ہیں، نفس پرست قسم کے لوگ ہیں، یا دوسرے لفظ میں ان کو منافق کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی فرماتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن جو تمہارے دشمنوں کو دوست مت سمجھو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے، تمہارے نہیں ہو سکتے، اور تمہارے پیروکار یا تم سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبعوا ملتہم، جب تک آپ اپنا دین مذہب چھوڑ کر، اپنا موقف چھوڑ کر ان کے ہم نہیں ملائیں گے، ان کے پیروکار نہیں بنیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں قوموں میں، مسلمان ممالک، اب یہ ایک عرف عام ایک جملہ ہے، مسلمان ممالک کہہ دیتا ہوں، لیکن مسلمان افراد تو ہیں، ملک کوئی بھی نہیں، مسلمان ملک کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر دنیا میں کسی درجے میں ہے تو سعودی عرب ہوگا، کچھ نہ کچھ، باقی ملک کوئی نہیں۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں میں اسلامی قانون کو بالادستی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو سپر سمجھا جاتا ہے، یہاں کافرانہ قوانین اور ضوابط جو ہیں انسانوں کے گھڑے ہوئے، ان کے ذہنی اختراعات جو ہے اس کو بالادستی دی جاتی ہے، اور منافقانہ طور پر یہاں جو شرعی عدالتیں بنائی ہیں وہ سپریم کورٹ کے تابع ہیں، شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ کا بد دماغ جج جو ہے مطلب کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، جو شرعی عدالتیں شریعت کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہاں کے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں ایسا قانون ہے؟ کون کہتا ہے ایسا؟ یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک نہیں، مسلمان بستے ہیں اس میں، مسلمان انڈیا میں بستے ہیں، مسلمان امریکہ میں ہیں، مسلمان روس کے اندر بھی ہیں، چائنا کے اندر بھی ہیں، وہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں کے مقابلے میں زیادہ پکے مسلمان ہم نے دیکھے ہندوستان کے اندر، آپ کی بادشاہی مسجد میں 2-3 صفحے نہیں ہوتی، دہلی کی جامع مسجد ہر نماز میں بھری ہوتی ہے، یہ ہم نے بچے سے خود دیکھا ہے 1970-80 میں، ہم مغرب کی نماز میں جب دہلی جامع مسجد میں پہنچے، اس کی کرسی، بادشاہی مسجد کرسی کافی بلندی پر ہے، بہت اونچی، سائز کے اعتبار سے، گنجائش کے اعتبار سے اس سے ذرا کم ہے، لیکن شاہی مسجد ہے وہ لال قلعے کے بالکل سامنے، جیسے یہاں یہ جو قلعہ ہے مسجد آمنے سامنے ہے، لیکن یہ قلعہ تو اجڑا ہوا ہے، وہ اتنا شاندار ہے کہ دیکھنے تل رکھتا ہے، ہندوؤں کے قبضے میں ہے لیکن وہ آباد ہے، اور نام نہاد مسلمانوں کے قبضے میں اجڑا ہوا ہے، تو مغرب کی نماز میں ہمیں جگہ نہیں ملی، تو میں نے کسی سے پوچھ لیا وہاں کے مسلمان سے کہ یہاں کوئی جلسہ تھا، تو وہ ہمیں ہمارا سراپا دیکھ کر، ہماری سلوار قمیض دیکھ کر کے یہ کوئی پاکستانی لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں یا لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو یا پاجامہ پہنتے ہیں، سلوار وہاں اگر کوئی پہنتا ہوگا تو یہ مشرقی پنجاب میں کوئی سکھ پہنتے ہوں گے، لیکن اکثر وہ بھی پینٹ ہی پہنتے ہیں، مسلمان جو ہے پاجامہ پہنتے ہیں، تو کچھ لوگ دھوتی بھی پہنتے ہوں گے، لیکن اب حالات ذرا تبدیل ہو چکے ہیں، ہندو زیادہ دھوتی باندھتا ہے، تو ہماری سلوار قمیض کو دیکھ ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستانی ہے، تو بڑے روکھے سے انداز میں اس نے کہا کون سا جلسہ؟ میں نے کہا یہ نماز کی جگہ ہمیں نہیں ملی، اتنے لوگ کہتے ہیں یہ جلسہ ہر روز ہی ہوتا ہے۔ ایک کیفیت میں نے وہاں دیکھی، ایک دفعہ میں، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میں کوئٹہ گیا، اور کوئٹہ سے آگے ایک تقریباً 200 میل دور ایک شہر ہے جس کا پرانا نام تھا فورٹ سنڈیمن، تو آج کل اس کو زوب کہتے ہیں، وہاں میرے ماموزاد بھائی جو میرے سالے بھی ہیں، وہ ٹیلی فون کے محکمے میں افسر تھے، ان کو ملنے گیا، تو میں اور وہ دونوں مغرب کی نماز میں ہم وہاں فورٹ سنڈیمن کی جو مسجد ہے جامع مسجد میں چلے گئے، ہم انتظار کرتے رہے جوتوں والی جگہ میں کھڑے رہے، ہمیں جگہ نہیں ملی نماز کی، وہاں بھی میں نے اس سوال کیا کہ جلسہ کہنا، جلسہ نہیں، ہر روز اتنے نمازی ہوتے ہیں، بہت بڑی مسجد، بلا مبالغہ جامع اشرفیہ کی مسجد سے بڑی مسجد تھی وہ،
کوئٹہ شہر کے اندر بھی ہم نے بارہ دیکھا، اکثر نمازوں کے اندر اگر تھوڑی تاخیر سے پہنچے جگہ نہیں ملتی۔ خیر سے ہم جو پنجاب شریف ہے اس کے اندر مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یہاں تو مسجد مرضیہ خان بادشاہی مسجد آپ کی کس کیفیت؟ عید کے دن بھرتی ہوگی مجھے نہیں پتا بھرتی ہے کہ نہیں بھرتی، لیکن یہ ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے اندر جو اندر اس کی چھت ہے، چھت والا ایسا، وہ بھی پوری نہیں ہوتی صفیں۔ لیکن جو کافروں کے ملک کے اندر مسلمان زیادہ پکے مسلمان، سہارنپور میں ہم گئے، اس کو ملنے والے تھے ہمارے، اس کو ملنے گئے تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، اکرام کیا، تو باپ بیٹا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دکاندار ہیں، آپس میں مشورہ کر، میں سن رہا تھا کہ دیوبند کے اندر جو 100 سالہ پروگرام تھا، پوری دنیا کے مسلمان آئے ہوا تھا، بہت بڑا پروگرام دیکھا تھا ہم نے، اتنا بڑا پروگرام نہیں دیکھا، حج کے بعد اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا۔ تو باپ بیٹا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو باپ کہتا ہے کہ ایسا ہے میں دن کو جایا کروں گا، تم رات کو جانا پروگرام کو۔ یہاں بھی پاکستان کے اندر مسلمان بھی کاروباری اس طرح سوچ رکھتا ہے، بہت خال خال، یہاں تک قریبی مسجد کے اندر کوئی دینی پروگرام ہوتا تو دکان کو بند کرنے کے لیے ان میں سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حقیقی بات ہے کہ ہم نے اب بچے سے میں خود دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ وہاں پکے مسلمان ہیں۔ دیوبند شہر کے اندر کی ایک بات آپ کو میں نے سنانا چاہتا ہوں، آپ حیران رہیں گے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کس طرح پکا تعلق ہے اور پاکستان کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے۔ شہر کے اندر ایک فیملی تھی، انہوں نے دعوت کی، اور دعوت کا سبب میں ہی بنا کیونکہ ان کا ایک عزیز جو میرا دوست تھا یہاں کا، وہ گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے استاد آئے ہیں، تو انہوں نے اس عزیز رشتہ دار کے سبب سے دعوت کی، تو اس کے اندر پھر کچھ 15-20 علماء کو بھی ساتھ ملا، مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہی مسجد خطیب مرحوم بھی تھے، اور ہمارے استاد مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جامعہ اشرفیہ کے نائب محترم وہ بھی تھے، اور بہت سارے علماء تھے۔ تو وہاں ہم گئے تو لوگوں نے بہت سمجھا کہ پورا گھرانہ جو سراپا انتظار تھا، اور دیدہ دل فراش راہ جسے کہتے ہیں اس طرح۔ تو ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو ان کے گھر کے کسی بڑے نے اجازت لے کر بڑے ادب کے ساتھ گفتگو کی، کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ میزبان بھی ہیں اور اکرام بھی بے انتہا کر رہے ہیں، اور پھر گلے کا انداز ہے، لیکن بڑے ادب کے ساتھ گفتگو۔ کیا بات ہے جی؟ کہنے لگے کہ آپ نے بنگلہ دیش بنا کر ہندوستان کے اندر ہماری قدر گھٹا دی۔ بنگلہ دیش 1970 میں الگ ہو گیا تھا، 71 میں الگ ہوا، اور ہم 80 میں گئے تھے، تو ہماری قدر گھٹا دی، ہماری وقت ختم ہو چکی۔ کہنے لگے کہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے ہندو کے ساتھ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، چاہے ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ہم ان کو دھمکی دیا کرتے تھے، ذرا بھی اونچ نیچ ہوئی تو پاکستان تم پر چڑھائی کرے گا، اور ہندو طبعاً فطرتاً چونکہ بزدل قوم ہے اس پر ڈر جایا کرتے تھے، لیکن تم نے بنگلہ دیش بنا کر جو ہے ہماری وہ جو ساکھ ختم کر دی۔ اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ 1970 یا 71 کے اندر انڈیا پاکستان کی بنگلہ دیش کے معاملے میں جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت سے ہم نے اپنے گھروں میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے روزانہ ہمارے گھر کا ہر فرد سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ آج صبح بھی ہمارے گھر کے اندر پاکستان کی سلامتی کے لیے سورہ یاسین پڑھی گئی ہے۔ پتہ نہیں تم اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی 1971 سے لے کر 80 کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے گھر کے اندر پاکستان کی سلامتی کے لیے سورہ یاسین پڑھی گئی، دعا مانگتے ہیں اس کے بعد سارے مل کر، چھوٹے بڑے۔ کیا ہے یہ؟ اسلامی ملک ہے؟ کم از کم میں نہیں مانتا کسی قیمت پر۔ مسلمان ہیں اس ملک میں،
اور وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اسلام کے لیے جن کا دل دھڑکتا ہے، جن کی طبیعت چاہتی ہے کہ خدا کا دین غالب ہو جائے، لیکن یہاں جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اسلام کے باغی ہیں، اسلام بیزار ہیں۔ یہ اسلام بیزار لوگ ہیں، کفر پسند لوگ ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، کافرانہ نظام کو پسند کرنے والے ہیں، اسلام سے نفرت کرنے والے، اسلام سے بیزار ہیں۔ یہ سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے اسلام کا یہ نام لیتے ہیں، طبعاً دل سے اسلام کو نہیں پسند کرتے۔ جب اسلامی نظام کو بالادستی حاصل نہیں تو کیسا اسلامی ملک ہو گیا؟ یہودی قوم ہمیشہ بہت عجیب قسم کی قوم رہی ہے، اس نے اپنے راز نہیں بتائے، اور یہودی فلسفے پر بعد میں جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ بھی اپنے دین کو چھپاتے ہیں، وہ بھی اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا اس آدمی کو بڑھائے چڑھائے جو دین کو چھپاتا ہے، اور خدا اس کو برباد کرے جو دین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فلسفہ یہودی کا ہے۔ آپ بائبل کے نام سے کتاب دیکھتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ہے، اور چھوٹی موٹی ہوں گی، لیکن خالص یہودیوں کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یورپ کے اندر میں گیا تو ہوں، لیکن چونکہ انگریزی زبان سے واقفیت نہ رکھنے کے سبب سے میں انگریزی کتابیں نہ خریدتا ہوں، اور نہ مجھے کہیں سے ملی۔ اگر ملتی تو شاید میں خرید بھی لیتا، چلو میں تو نہیں تو اور پڑھتا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ سینہ بسینہ اپنا جو علم ہے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور کتابیں انہوں نے چھپا کر رکھی۔ دنیا کی خطرناک ترین قوم ہے یہودی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی وساطت سے پوری ملت اسلامیہ کو یہ سبق دیا گیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، مت سمجھے کہ آپ کا دوست بن گئے، یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک اپنے دین مذہب کو چھوڑ کر ان کے پیروکار نہ بن جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، میرے نبی آپ کہہ دیں جو اللہ کی ہدایت ہے وہی سیدھی راہ ہے، مراد اسلام ہے، خود اللہ سے مراد اسلام ہے، اسلام ہی سیدھی راہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کے ہر فرد کو، میرے اور آپ سمیت بالفرض آپ نے تابعداری کی، اتباع کی، پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ یہاں ایک جملے پر غور کیجئے، دین اسلام کے لیے کہے ہدی اللہ، ہدا، اور ان کے مذہب کے بارے میں اہوا، وہ ہوا ہے، یہ ہدا ہے۔ ہوا عربی زبان میں خواہش کو کہتے ہیں، یعنی ان کا دین مذہب کی بنیاد کوئی نہیں، چونکہ اصل تورات کی تعلیم کو مسخ کر دیا، اور اب جو کچھ یہود و نصارہ دین کا نام پر یا مذہب کے نام پر، وہ ان کے اپنے خود ساختہ ذہنی اختراعات ہیں، اور وہ ہوا ہے یعنی خواہشات ہیں، اور دین اسلام کو اللہ نے ہدا فرمایا۔ ہدا کو چھوڑ کر اہوا، ان کی خواہشات پر چلے، بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی، یہ سخت بات ہے۔ پھر اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا پھر کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، پھر یعنی اللہ کی پکڑ آئے گی، تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی بالفرض اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کی زندگی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے، فیہ تحدید شدید للامہ، اس میں سخت قسم کی تنبیہ امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کے احوا کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ایک محاورہ بولتے ہیں، تیے تینوں کیا وہاں تو سناوا نونو، ہاں کیا کہتے ہیں، سناوا نونو، کہ بیٹی سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتے ماں کے، مخاطب اسے کرتی ہے، سناتی ہے بہو کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ کے محبوب کون ہیں، لیکن ان کو مخاطب کر کے فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے، بالفرض ایسا ہو جائے، تو اللہ کا قانون نبی کے لیے بھی نہیں بدلے گا۔
لیکن نبی سے ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے کافرانہ خواہشات کی اتباع کریں۔ امت کے لوگوں کو سخت تنبیہ دی گئی، فیہ تحدید شدید للامہ من اتباع طرائق الیہود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد پھر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے تو ان کے لیے سخت قسم کی وعید ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کے پیروی کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، حمایت کرنے والا، ولا ناصر، نہ مددگار ہوگا۔ پھر ساتھ ہی یہ ایک دلیل نقلی علماء علیہ کتاب سے، الذین آتیناہم الکتاب، انہیں یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، لیکن وہ بہت خال خال ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ ایمان بھی لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایمان لے آئے۔ ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھے، ابن یامین ایک یہودی عالم تھے، وہ ایمان لے آئے۔ یعنی یہ منیب لوگ تھے، ضدی اور درم نہیں تھے، خال خال مثالیں ایسی اللہ پاک نے پیدا کر دی۔ ماضی قریب کے اندر آپ کے پاکستان میں ایک شخص رہے محمد اسد، جن کا نام لیوپولڈ تھا، یہودی عالم تھے، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی انگریزی زبان کے اندر بھی۔ روڈ ٹو مکہ اس نے کتاب لکھی تھی، مکہ کی طرف جانے والی سڑک، اسلام ایٹ کراس روڈ، اس نے انگریزی میں کتاب لکھی تھی، چورستے پر اسلام، اور بڑا پکا مسلمان تھا، اسلام کی حمایت میں سے بہت ساری کتابیں لکھی، بڑا عرصہ پاکستان میں رہے، اب یورپ کے کسی ملک کے اندر چلے گئے۔ اس طرح محمد پکھتال ایک شخص گزرے ہیں، اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں ملتا ہے، بڑا مستند ترجمہ ہے، علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ عیسائی دانشور تھے۔ اسی طریقہ سے ملکہ وکٹوریہ اول جو تھی، ان کے خاندان کا ایک شخص تھا مسٹر کوئلم، جس نے بعد میں اپنا نام عبداللہ رکھا تھا، شاہی خاندان کا آدمی تھا، مسلمانوں کے وضو کے طریقے سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اور پھر اس نے شاہی خاندان کا تقریباً 80 آدمیوں کو مسلمان کیا۔ عیسائی بہت ناراض اس سے ہوئے، لیکن چونکہ بیرسٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے دنیا عیسائیت کو مناظرہ کے چیلنج دے دیا، لیکن اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے سب سے کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اپنی کتابوں کی صحیح تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر۔ ومن یکفر بہ، لیکن جو انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس حصے کے اختتام پر اس سورہ مبارکہ کو جو 4 حصوں میں 4 مضمون میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کا پہلا مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اس کے اختتام پر پھر یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، جیسے شروع میں تھا، اے بنی اسرائیلیو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، احسان یاد کرو میرے احسانات، انعمت علیکم، جو تم پر میں نے کیے تھے، وانی، اور اس بات کو بھی یاد کرو، فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو سارے جہان والوں کو فضیلت دی تھی۔ انکار نہ کرو، مان جاؤ اس بات کو، نبی آخر زمان کی تعلیمات کو، اسلام کو مان جاؤ، نہیں مانو گے واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، پھر کوئی شخص اس دن کسی کی ضمانت نہیں دے گا، کوئی شخص کسی کو کام نہیں آ سکے گا۔ اس دنیا میں بچاؤ کے جتنے طریقے بھی ہیں، وہ طریقے سارے کے سارے وہاں فیل ہو جائیں گے، کوئی ضمانت نہیں دے گا، شخصی ضمانت نہیں ہوگی، ولا یقبل منها عدل، نہ کو بدلہ لیا جائے گا، یعنی کوئی وہاں رشوت دے کر بھی نہیں چھوڑ سکے گا، ولا تنفع شفاعت، کو سفارش بھی کسی کی نہیں چلے گی، سفارش تو اہل ایمان کی چلے گی۔ تیسرا طریقہ ولا هم ینصرون، باقی اور نہ مدد کو پہنچے گا، یعنی کوئی دباؤ ڈال کر بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ اس دنیا میں دباؤ ڈال کر بھی چھڑا لیتے ہیں، رشوت دے کر بھی چھڑا لیتے ہیں، ضمانت سے بھی چھڑا لیتے ہیں، سفارش سے بھی چھڑا لیتے ہیں، یہ چاروں طریقے اللہ پاک نے فرمایا وہاں بالکل خالی کر لو اس بات سے، ان میں کوئی طریقہ بھی خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی خواب میں آئے تو کیا وہ آدمی صحابی رسول ہو جائے گا؟ نہیں ہوئی۔
جاگتے میں جو پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھے اور اس ایمان کو لے کر جائے گا وہ صحابی ہوگا. جاگتے میں خواب کے اندر لاکھوں انسان دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. کچھ نصیبوں کو اللہ پاک زیارت کرتے ہیں لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے گا. پاک وطن شریف میں ایک مزار بابا فرید کے نام سے مشہور ہے. 7-8 محرم کو ایک دروازہ کھولا گیا جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اس دروازے سے گزرنے والے شخص کہا جاتا ہے کہ تم جنت دروازے سے گزرے ہو، اب تم جنتی ہو گئے. اصلی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت فراڈ ہے. خواجہ فرید جو ہیں یہ بڑے نیک انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں نے کاروبار چمکانے کے لیے، قبر فروشوں نے، بدعت فروشوں نے کاروبار چمکانے کے لیے، یہ ایک بڑا، اس میں پیسہ نہیں لگتا، یہ ایک ایسا کاروبار ہے اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی، سر آمدنی ہی ہے، خرچہ کوئی بھی نہیں. تو جاہل قوم، دیکھیں یاد رکھیں، میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ قرآن سے جتنا دور بھاگو گے جہالت پکی ہوتی چلی جائے گی. شرک آئے گا، بدعات آئیں گی، منکرات آئیں گی، بے حیائی آئے گی، بے شرمی آئے گی، بے ایمانی آئے گی، بددیانتی آئے گی، خیانت آئے گی. قرآن سے وابستہ رہیں گے اللہ پاک نے ساری بیماری سے نجات دے گا. یہ امت قرآن سے بھاگی ہوئی ہے. صبح کے وقت مسلمان گھر میں قرآن کی کریم کی آواز آتی تھی، اب گانے کی آواز آتی ہے. تو شیخ خواجہ فرید جو ہیں، فرید الدین کیا نام ہے، چشتی گنج شکر، پتہ نہیں گنج شکر کی کیا وجہ ہے. بہرحال ان کے تذکرے میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے، بزرگان دین اولیاء اللہ، فارسی میں وہ کتاب. ان کے تذکرے میں نے پڑھا ہے کہ یہ کتنے بڑے موحد انسان تھے. اس زمانے میں ایک شخص نے کسی شاہی خاندان کے یا حکمران کے لیے سفارش کرنے کے لیے ان کو کہا کہ میری سفارش کریں، میرا کام ہے. کچھ چیز لینی تھی اسے، لیکن یہ بات کسی اخبار میں نہیں پڑھی، کچی بات نہیں ہے. بہت بڑے ہندوستان کا بڑے محدث گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ سے بھی پہلے، مجد الفسانی کے زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث تھے. سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث لائے اور ان کے استاد شیخ علی متقی ہندی لائے. شاہ ولی اللہ کا خاندان بہت بعد میں آیا اور ان مشکات کی شرح لکھی، فارسی میں بھی، عربی میں، اور بہت ساری کتابیں لکھی. تو انہوں نے تذکرہ لکھا ہے، اس میں ان کے بارے میں لکھا کہ ان سے کسی شخص نے سفارش کی درخواست کی. انہوں نے سفارشی رکا لکھا، ایک ایک حرف جو ہے آب زر سے لکھنے قابل ہے. لکھا انی رفعت قضیتہ اولا الی اللہ ثم الیک، میں یہ جو سفارش کر رہا ہوں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر اسباب کی دنیا میں آپ کے سامنے. فإن آتیتہ شیئا، یہ جو کچھ مطالبہ کر رہا ہے یہ آدمی درخواست گزار، اگر آپ نے اس کی مراد پوری کر لی، کچھ دے دیا، فالموتی هو اللہ، اصل میں دینے والا اللہ ہے. وانت المشکور، تیرا تو مفت میں شکریہ ادا کیا جائے گا. وان لم تعطیہ شیئا، اگر آپ نے اس کی درخواست منظور نہ کی، فالمانع هو اللہ، روکنے والا اللہ ہے. وانت المعذور، تو معذور ہے بس. سبحان اللہ. جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں یہ سب موحد تھے، لوگ متبع سنت ہے، موحد تھے. یاد رکھیں، قبر فروشوں نے، کاروبار کرنے والوں نے، بدعت فروشوں نے ان کی قبروں کو کاروبار، پیسے کمانے کا ناجائز طریقے سے ذریعہ بنا رکھا ہے. جہالت کے مارے ہوئے لوگوں کو یہ برابر کرا دیا کہ بزرگوں کا دین اور ہے اور قرآن و سنت اور ہے. بزرگ بن ہی نہیں سکتا قرآن سے کٹ کر، نبی کریم صلی فرمان سے کٹ کر بزرگ ہو ہی نہیں سکتا. مولانا روم نے لکھا ہے کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی، شیطان کا کام کرتا اور ولی اللہ شمار ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس پر خدا کی پھٹکار ہو. حضرت مجد الفسانی نے، شیخ القادر جیلانی نے اور بہت سارے بزرگوں نے لگے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ سنت کے انوارات سے منور ہوگی.
بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو یمشی علی الماء، پانی پر چلتا ہے، پانی اس کے لیے ایسے جیسے سڑک ہے، اور یطیر فی الہوا، یہ ہوا میں اڑتا ہے، فلا تغتروا، پھر بھی دھوکہ نہ کھانا، حتی تنظروا کیف تجدون فی الامر والنہی وحفظ حدود الشریعہ، کہ جب تک اس کو یہ نہ دیکھو کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، نبی کے سنت تعلیمات کو پورا کرتا ہے، یا اللہ اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا ہے اسے رکتا ہے، اور حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اگر ہے تو پھر ولی اللہ ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا، زمین پر چلتا ہے، لیکن ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے، لیکن سنت کے مطابق زندگی اس کے شیطان سمجھو۔ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ تھا، اور ان اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے، معیار اس کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اس کسوٹی، یہ سچائی کی کسوٹی ہے کسی کو پرکھنے کے لیے۔ کسی بھی مولوی کو، کسی بھی پیر کو، کسی بزرگ کہلانے والوں کو دیکھو، قرآن کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، نبی کی تعلیمات سے کیا تعلق ہے۔ جو ولی اللہ کو، جو بزرگ ہوگا، اپنے پاس آنے والے کو یہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی ہدایت پر ہے کہ نہیں، وہ نذرانے شکرانے اکٹھا کرنے کی فکر میں نہیں ہوگا، وہی دیکھے کہ یہ بندہ آیا ہے، یہ ایک میری محنت کے میدان ہے، کل اللہ نے مجھ سے پوچھنا کہ ایک بھٹکا ہوا انسان تیرے پاس آیا تھا، اس کو سیدھا راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ انسان کے قلب پر نظر رکھتے ہیں کہ دل کی کیفیت ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو جعلی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے جیب پر نظر رکھتے ہیں کہ جیب سے کیا نکال کر مجھے دے گا۔ ہماری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، ان کے مجلس میں بیٹھا ہوں، اور واقعتاً جیسا حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک والے، مولانا سمیع حق کے والد، ایک دفعہ ان کی زیارت ہوئی، ان کے گھر ہم گئے، ہمارے اور ساتھی بھی تھے، مولانا بیمار تھے، زندگی کا آخری دور تھا ان کا۔ میں نے نام تو سنا تھا لیکن نشست مجلس نہیں کی تھی۔ اس دن دیکھا تو مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ اس شخص کی ولایت میں ایک رائی کے دانے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ حضرات جو سیاست سے کوئی تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، اور 1970 کے الیکشن بھی آپ کے علم میں ہوں گے، صوبہ سرحد میں ولی خان کی پارٹی نے الیکشن جیتے تھے، اس میں جمیعت علماء اسلام نے اور ولی خان کی پارٹی ان دونوں نے مل کر حکومت بنائی تھی، مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ تو اکوڑا خٹک سے مولانا عبدالحق صاحب کو جمیعت علماء اسلام نے ٹکٹ دیا، کھڑا کر دیا، اور مقابلے میں اجمل خٹک جو نیپ نیشنل عوامی پارٹی، اس زمانے میں بعد میں بھٹو نے پابندی لگا دی تھی، اب ANP بن گئی، اس زمانے میں نیپ ہوتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی اب عوامی نیشنل پارٹی، نہ بات وہی آگے پیچھے کر دیا گیا۔ وہ شیرپاؤ کا جو چھوٹا بھائی تھا حیات محمد شیرپاؤ، وہ ایک حادثے میں مارا گیا، تو اس کو بنیاد بنا کر بھٹو صاحب نے ولی خان کی پارٹی پر کو کالعدم قرار دیا اور پابندی لگا دی، ان کو حیدرآباد جیل کے اندر ٹھونس دیا۔ خیر، تو اجمل خٹک پرانا گھاگ سیاستدان تھا، مقابلے میں مولانا عبدالحق صاحب تھا، ایک مدرس ہے مدرسے کے۔ اخبارات نے لکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پاکستان اس شخص نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھی الیکشن کمپین چلانے کے لیے۔ مولانا عبدالحق صاحب نے ایک دن بھی پبلک میں جا کر یہ نہیں کہا کہ میں بھی مقابلے میں ہوں بھائی، میرا خیال رکھنا۔ لیکن جب الیکشن رزلٹ آیا تو مولانا عبدالحق جیت چکے تھے، اور پرانا سیاستدان، خاندانی سیاستدان اور مضبوط جماعت کے تعلق رکھنے والا وہ ہار گیا، اجمل خٹک۔ اور اخباری رپورٹر نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم سیاستدان ہو، تمہاری پارٹی بڑی مستحکم جماعت ہے سرحد کے اندر، اور ایک درویش مولوی جو ہے جو گھر سے باہر بھی نہیں نکلا، اور تم نے بھرپور کمپین چلائی اور پھر تم ہار گئے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں کس طرح جیت سکتا تھا، میرے مقابلے میں ایک پیغمبر کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا، یہ تو امتی ہیں، پیغمبر نہیں تھے، لیکن اس پر اتنا روب تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ پیغمبر نہیں، لیکن پیغمبر کے نقش قدم پر اس قدر ہے کہ یہ مقابلے میں جب اس قسم کا آدمی آ جاتا وہاں کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔
اور جتنا عرصہ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اسمبلی میں رہے کوئی بات نہیں کی سوائے اسلام کے، انہیں پورے ریکارڈ پر موجود ہے. روزانہ اخبارات کے اندر جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو آتا کر. ہم نے دیکھے ہیں، خود تو کچھ بھی نہیں. وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، ہم تو خود تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ہماری نسبت بڑی اونچی ہے. الحمدللہ شیخ القرآن کے قدم بیٹھے جنہیں خدا کے دین کے لیے گلے پر استرے کھایا. مولانا رسول خان صاحب جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، چنگی بنیاد رکھی، جو میرے رشتہ دار بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے اور ہندوستان پاکستان کے تمام بڑے علماء کے استاد تھے. 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے، کم بیش 100 سال تک انہوں نے تدریس کی. الحمدللہ میری سند پر ان کے دستخط ہیں، ان کے جوتوں میں بیٹھے ہیں. اور بہت سارے بزرگ، میں کس کس کا تذکرہ کروں. دیکھیں ہیں ہم نے اولیاء اللہ، ٹھگ نہیں، ٹھگوں کا ولی اللہ نہیں مانتے، جیسا مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، کوئی خوش ہو یا ناراض، اس طرح ٹھگوں کو ولی نہیں مانتے، لیکن اولیاء اللہ کی جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنانا سعادت سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے نقشے پر چلنے کی توفیق فرمائے. تو بہت سارے اولیاء اللہ، جیسا ابھی ذکر ہوا پاک وطن والے بزرگ کا، یہ اللہ کا ولی تھے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن لوگوں نے ان کی قبر کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا اور اپنے ہاتھوں سے دروازہ بنا کے یہ جنتی دروازہ، چاہے وہاں سے ابو جہل بھی گزر جائے تو جنت بن جائے گا. خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے. روایت ہے کہ نماز تراویح کو حضرت عمر کے دور میں رائج کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں رائج نہیں کیا، یہ روایت ہی غلط ہے. تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. حضرت عمر کون ہوتے ہیں رائج کرنے والے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو حضرت عمر ایجاد کر لیں تو مطلب کہیں گے وہ دین بن جائے گا. یہ پہلی بات غلط ہے. اگر یہ بدعت ہے، اعتراض کیا گیا کہ یہ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے. یہ حسنہ تو حسنہ اور سیاح کی تقسیم تو بعد میں کسی نے کی ہوگی. حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی. تو صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے گا بدعت پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کو نہ پتہ چلا، صحابہ سے لے کر آج 1500 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. حضرت عمر کو پتہ نہ چلا. یہ بات غلط ہے. اگر اس بدعت حسنہ کو مان کر قبول کیا جائے تو چھوٹی موٹی آج کے دور کی اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد درود وغیرہ بدعت کو حسنہ ہنس ہنس کر قبول کر لینا چاہیے. نہیں بھائی، اذانیں اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں. اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی. حضرت بلال حضور کے مؤذن تھے، ابو محذورہ مؤذن تھے، عبداللہ بن مکتوم مؤذن تھے، اور بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال سے بڑا بھی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ان کو حضور پر درود پاک اچھا نہیں لگتا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ ابلیس جب کسی کو بدعات پر رائج کرتا ہے تو پھر اس کو حجتیں بھی سکھاتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر ہمیں باجماعت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بدعت رائج ہے. دلیل اور حدیث موجود ہے، جیسے کہ تراویح برائے. آپ کو کس نے کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں؟ آپ اپنی نماز باجماعت کرا لیں. جماعت کا اگر ثواب لینا ہے آپ، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، تو ایک تو یہ کہ چند قدم ذرا زیادہ جا کر، دور جا کر کے صحیح العقیدہ راسخ عقیدہ امام کے پیچھے پڑھ لیں. جتنے قدم زیادہ اٹھائیں گے اتنے اللہ کے اجر زیادہ لکھے جائیں گے. اور خدا نخواستہ قرب و جوار میں کہیں بھی نہیں تو کوئی دو ساتھی مل کر اپنی جماعت کرا لیں. آپ کی نیت اندر کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس امام کے ساتھ ذاتی پر خاص کوئی نہیں سوائے بدعات کے، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ ذاتی دشمنی تو کسی کو نہیں ہے، تو اللہ کے دین کی خاطر، دین کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. کچھ چیزیں شعوری ہیں، کچھ لا شعوری ہیں. بہت سارے امام ہیں بیچارے، ان کو معلومات ہی نہیں ہے. مجھے آج ایک بزرگ پوچھ رہے تھے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے قرآن کریم کے اندر۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، قرآن کی آیت جو ہے وہ دعا ہے، اس کو الگ پڑھیں، پھر اس کو الگ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا حصہ نہ بنائیں۔ پھر آہستہ آہستہ قرآن کریم کی آیت میں سمجھو کہ اضافہ بن جائے گا یہ۔ اس طرح دعاؤں کے اندر آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا جتنی جن الفاظ کا نکلی ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں فائدہ ہے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں، الٹریشن نہ کریں، نہ کمی کی اجازت ہے نہ اضافی اجازت ہے۔ اور جو شخص کمی بیشی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے جملوں پر اعتماد نہیں ہے، وہ ان کو ناقص سمجھتا اور اپنے خیالات سے اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ بدعات سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، تو اب اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ تو جو شخص دین کی کوئی بات لے کر اس کو میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، اب میں مکمل کر رہا ہوں۔ یہی بات امام مالک نے فرمائی تھی، مدینہ کے امام مالک نے فرمائی تھی، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یرا حسنۃ، جو دین میں نئی بات ایجاد کر کے اس کو نیکی سمجھتا ہے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، تو اس نے گویا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین رسالت یعنی پیغام رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کی تہمت لگاتا ہے۔ اور آگے امام مالک فرماتے ہیں وذالک لأن اللہ تعالی یقول، یہ بات اس لیے تہمت لگانے کے برابر ہے کہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن کریم میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں پوری کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ آگے امام مالک فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، جو کام نبی کے زمانے میں آپ کے حیات مبارکہ کے اندر دین نہیں تھا، لا یکن الیوم دینا، آج بھی دین نہیں بن سکتا، دین مکمل ہو چکا ہے، جو آ چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو صحابہ کر دکھایا اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ جس کو اس پر اعتماد ہے خدا اس کو توفیق دے قائم رہنے کی، اور جس کا اعتماد نہیں تو پھر لگا رہے جس میں لگا رہتا ہے، ہم مکلف نہیں اس کے۔ ایک آدمی 12 سال کے بچے کو مقتدی بنا کر باجماعت نماز کروا سکتا ہے جبکہ کوئی اور نمازی موجود نہ ہو؟ بالکل کرا سکتا ہے، خواتین کو بچے سے پیچھے خواتین کو کھڑا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔